بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ صرف اسلام آباد نہیں، پورے ملک کی نظریں سینٹ کے الیکشن پر ہیں، اور ایک سوال بہت اہم ہے کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اوپن بیلٹ سے ہوگا یا سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سینٹ کا الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہو گیا تو پھر اپوزیشن روئے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سیکرٹ بیلٹ سے اپوزیشن روئے گی تو پھر حکومت کی کوشش یہ کیوں نظر آ رہی ہے کہ اوپن بیلٹ ہو جائے؟ یہ ایک سوال بہت اہم ہے۔ دوسرا سوال، آج اسلام آباد میں ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ ایک طرف مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف صاحبہ بلوچستان سے آئے ہوئے لاپتہ افراد کے جو لواحقین کا احتجاجی دھرنا ہے، انہوں نے اس کا دورہ کیا، وہاں پر ان کے ساتھ بات چیت کی اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد شام کو وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ان خواتین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ملاقات کی اور ان کو یہ یقین دلایا کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے۔ سوال جو ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں، یہ گھوم پھر کر یا تو اسلام آباد میں اسلام آباد کا جو پریس کلب ہے اس کے باہر جا کے دھرنا دیتے ہیں، یا پھر ڈی چوک اسلام آباد کے باہر دھرنا دیتے ہیں۔ ہم ان سے جب پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ انصاف کے لیے آئے ہیں، انصاف کا ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، آپ سپریم کورٹ کی طرف جائیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں سپریم کورٹ سے کوئی توقع نہیں ہے، ہمیں توقع ہے تو پارلیمنٹ سے، ہمیں توقع ہے تو وزیر اعظم عمران خان سے ہے، وزیر اعظم عمران خان ہمارے ساتھ ملاقات کریں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ابھی بھی یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھے ہیں، اور ان سے جب بھی ہم کہتے ہیں یہ سپریم کورٹ کی طرف آپ کیوں نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ یہ سوال اہم ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی طرف کیوں نہیں جاتے۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جناب علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اور سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ صاحب۔ علی محمد خان صاحب، عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہو گیا تو اپوزیشن روئے گی۔ ذرا سنیں ان کے اپنے الفاظ کیا ہیں۔ یہ جو کہنا کہ ہمارے ممبر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، یہ یاد رکھیں گورنمنٹ کے لیے زیادہ آسان ہے، ہمارے لیے اپنی جتنے ہماری سیٹیں ہیں ان سے زیادہ ہم لے سکتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے۔ ہم گورنمنٹ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، جبکہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہی لوگ روئیں گے جبکہ دیکھیں جی تحریک انصاف کی سیٹ سے زیادہ مل گئے ہمیں سینیٹرز، یہ لوگ روئیں گے۔ ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم زیادہ سیٹیں لے سکتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب، اگر سیکرٹ بیلٹ سے آپ زیادہ سیٹیں لے سکتے ہیں اور آپ کے خیال میں اپوزیشن روئے گی، تو پھر آپ کا سارا زور اوپن بیلٹ پہ کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ امیر صاحب۔ اگر عمران خان صاحب کی زندگی کی تمنا اور ہماری تحریک انصاف کی تمنا صرف پاور کوریڈورز میں انٹری ہے اور زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیتنا اور وزارتیں جو ہے وہ جیتنا اور حکومتیں بنانا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو سیکرٹ ہمیں سوٹ کرتا ہے، لیکن ہم تو نظام ٹھیک کرنے آئے ہیں۔ عمران خان تو کوئی وزارت عظمیٰ کا یا کوئی حکومتوں کا بھوکا نہیں ہے، وہ تو نظام ٹھیک کرنے آیا تھا۔ بیسیکلی تو عمران خان صاحب اس سارے سسٹم کے آؤٹ سائڈر ہیں، وہ تو اینٹی اسٹیٹس کو آدمی ہے، اس لیے ہمیشہ وہی بات کرتا ہے جو حق کی بات ہوتی ہے۔ اور کون سی نئی بات کی ہے میر صاحب؟ ہم نے 95-96 سے یہ بات کی ہے۔ ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے ہمارے دوست ہیں، چارٹر آف ہپوکریسی میں، نہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی، میں اس کو ہپوکریسی کہتا ہوں، میری مرضی، وہ بتائیں کہ ڈیموکریسی ہے، ان کا عمل ثابت کرے تو میں بھی سی او ایچ کو سی او ڈی مان لوں۔ پوائنٹ نمبر 23 پہ کیا تھا؟ آپ تو سب چیزوں کے چشمدید گواہ ہیں میر صاحب۔ 23 پہ کیا تھا آپ مجھے بتائیں۔ سیکرٹ بیلٹ ختم کرنا ہے، اوپن بیلٹ کس نے کہا تھا؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ پیپلز پارٹی میں سے کس نے کہا تھا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو نے۔ تو کیا شہید بھٹو صاحبہ کی، بے نظیر صاحبہ کی یہ خواہش ان کی جماعت پوری نہیں کرے گی؟ کیا آج کی پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی نہیں زرداری صاحب کی پارٹی بن گئی؟ وہ جو کام ضیاء صاحب نہیں کر سکے وہ تو زرداری صاحب نے کر دیا۔ آخری خواہشات تو پوری کر دے بندہ اپنے جو ہے شہید لیڈر کی۔ اور میاں صاحب، کیا جو ہے نون میں سے شین نکل رہا ہے یا شین میں سے نون نکل رہا ہے؟ اچھا، آپ ابھی تک وہیں پھنسے ہوئے ہیں بھائی جان۔ کیا مریم نواز شریف صاحبہ اپنے والد محترم کی سیاست سے جو ہے یو ٹرن لے رہی ہیں؟ میاں صاحب نے کہا تھا کہ اوپن بیلٹ ہوگا۔ دیکھیں، 5 سال پیپلز پارٹی نے کیا، 5 سال نون لیگ نے کیا، دونوں نے اس آئینی ترمیم کو نہیں کیا۔ اب میں نے یہ سنا ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم آ کے کریں گے، تو آپ تو کبھی نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب آپ ہمیشہ… میرا سوال یہ تھا کہ آپ کی گورنمنٹ کا سارا انحصار سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیوں ہے؟ میر صاحب دیکھیں، سپریم کورٹ از دی الٹیمیٹ آربٹرر،
الٹیمیٹ فیصلہ کون ہے؟ قاضی علیہ السلطان ہے. اسلام کا کانسیپٹ ہے. سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی سب کو ماننا پڑے گا. دوسری بات دیکھیں، عمران خان صاحب کی خواہش یہ ہے، اور میری بھی خواہش ہے اور آپ کی بھی ہوگی، کہ میلہ مویشیاں اور منڈی صرف پیر منگل کو لگے، سینٹ کے الیکشن والے دن نہ لگے، بولی صرف جانوروں کی ہو، انسانوں کی نہ ہو. جی رانا ثناءاللہ صاحب، یہ بتائیے کہ اگر سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوتا، اوپن بیلٹ ہوتا ہے، تو کیا پھر جو پی ڈی ایم کی توقعات ہیں پوری نہیں ہوں گی؟ دیکھیں حامد میر صاحب، یہ نہ تو کوئی جماعت ہے اور نہ ہی یہ کوئی انسان ہے. یہ تو ایک نفرت، تکبر اور غرق، اور جو تکبر ہے اس میں غرق ایک ٹولہ ہے یہ. اور اس ٹولے کی آغاز سے لے کے انجام تک صرف ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپوزیشن کو گالیاں دینی ہے، کس طرح سے انہوں نے اپنے تکبر اور اپنی نفرت کی جو ہے وہ آگ جو ہے وہ اس کو جلانا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب انہوں نے یہ ترمیم پیش کی ہے اپنا پارلیمنٹ میں، آئینی امینڈمنٹ، یا جب انہوں نے یہ آرڈیننس کیا ہے، یہ کیا فرماتے رہے ہیں سارے؟ ایک ہی بات کہ جی ہم اپوزیشن کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، ہم نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ ہم اپوزیشن کو ایکسپوز کریں. ان کی ہر بات جو ہے اس کا جو ہے وہ رخ اسی طرف ہے کہ ہم کس طرح سے بہانہ بنا کے اپوزیشن کو گالیاں دیں، اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ بات کریں، لوگوں کو جو ہے وہ متنفر کرنے کی کوشش کریں، جبکہ خود جو ہے یہ نفرت کا اور تکبر کا نشانہ بنے ہوئے. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ اتنے پاپڑ بیل رہے ہیں، یہ کبھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں، کبھی کسی طرف بھاگے پھرتے ہیں، کبھی کسی طرف بھاگے پھرتے ہیں. ان کو پتہ ہے نا کہ ان کی سیٹیں کتنی ہیں. یہ اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ نامزد کر کے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ان کے کاغذات جمع کروا دیں، اور یہ دوسرے لوگوں کو اس تعداد سے زیادہ کسی کے کاغذ جمع نہ کروائیں، تو الیکشن جو ہے وہ بالکل ہارس ٹریڈنگ بھی ختم ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی. اور 4 آزاد امیدوار جو پشاور سے جن کے کاغذات جمع ہوئے ہیں، ان کے ذرا بتائیں نا یہ سیکنڈ روڈ پرپوزل کون ہے، کس جماعت کے لوگ ہیں وہ؟ تو شرم آنی چاہیے ان کو اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے. خود جو ہے یہ ہارس ٹریڈنگ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، باقاعدہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے جو ہے وہ اسکیم بنا کے کرتے رہے ہیں، اب بھی یہی کام یہ کر رہے ہیں. یعنی سینٹ میں کوئی آدمی امیدوار نہیں بن سکتا، کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتا جب تک اس کو 2 MP جو ہیں وہ ایک پروپوز کرے اور دوسرا سیکنڈ کرے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس جماعت کے لوگوں نے جو ہے وہ آزاد امیدواروں کو سیکنڈ کیا ہے، پرپوز کیا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ کام جو یہ کر رہے ہیں آرڈیننس کا، یہ اپنا جو سپریم کورٹ لے گئے، یہ صرف اور صرف اپوزیشن کے خلاف پراپیگنڈے کے لیے گئے ہیں، اور اس قسم کی گفتگو کرنے کے لیے جو علی محمد صاحب جو ہے یہ یہاں پہ فرما رہے ہیں. ہپوکریسی آپ سے زیادہ ہپوکریسی جو ہے وہ کوئی کر سکتا ہے؟ اچھا چلیں، سارا دن آپ کا، ہر وقت آپ کا جھوٹ اور فراڈ کے علاوہ آپ کا کام کوئی نہیں ہے، اور دوسروں کو آپ ہپوکریسی کہتے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے یہ اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے، تو پھر جو آئین کے آرٹیکل 226 میں کہا گیا ہے کہ الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا، پھر کیا کرے گی پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں، وہ کیا کریں گی؟ ان کا کیا موقف ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میر صاحب دیکھیں، یہ صحیح طریقے سے اس چیز کو لانا ہی نہیں چاہتے. جس طرح محترم رانا صاحب نے کہا کہ یہ صرف ایک ہائپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم تو یہ کر رہے تھے، یہ نہیں کرنے، انہوں نے نہیں کی. ان کے جی میثاق جمہوریت میں بھی تھی، یہ کہتے بھی رہے ہیں. اصل طریقہ کار انہوں نے کیا اختیار کیا؟ بجائے پارلیمنٹ میں آنے کے، پارلیمانی پارٹی سے بات کرنے کے، یہ سپریم کورٹ میں خود چلے گئے. اچھا، پھر جو اصل ان کا موقف ہے، جو اصل ان کا مدعا کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ ڈوئل نیشنل جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایلیجبل ہو جائے، کہ وہ بھی الیکشن لڑ لے، اور وہ جیتتا ہے تو پھر وہ چھوڑ دے، ہارتا ہے تو پھر وہ اپنی جو بھی اس کی ہے وہ برقرار رکھے، سٹیزن شپ یا جو بھی کہہ لیں، کہیں کی بھی نیشنلٹی ہے. تو یہ مختلف ایشوز ہیں.
اگر یہ سیریس ہوتے تو ان کو پہلے ہی سب سے آ کے بات کرتے, ان سے بیٹھ کے بات کرتے, لیکن ان کا تو رویہ شروع سے ہی میر صاحب کسی بات کو بھی صحیح طریقے سے نہیں کرنا, ڈھنگ سے نہیں کرنا, بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی چیز بات کا بتنگڑ بنانا ہے. لیکن دیکھیں سپریم کورٹ کے لیے بہت ادب و احترام ہے, اگر وہ ایڈوائس آتی ہے تو اس کے بعد اس کی بات کی جائے گی, اور ہمیں اس سے کوئی ویسے ایشو نہیں ہے کہ اوپن بیلٹ ہو کیا ہو, لیکن جو ایک آئینی تقاضا ہے, جو آئین کا لکھا ہوا ہے آرٹیکل جس کے تحت سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے, جس کی ایک پورا ظاہر ہے سب نے کچھ سوچ سمجھ کر بنایا ہوگا, اور اب اگر کوئی اس کا غلط استعمال کرتا ہے اور پھر یہ بات اخلاقی طور پر یا ویسے ذہن میں آتی ہے کہ جی بالکل یہ اوپن ہونا چاہیے تاکہ یہ ہارس ٹریڈنگ یا دیگر چیزیں نہ ہوں, تو وہ ایک اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے, لیکن آئینی طور پر یا جب یہ اس کو ایک طے کیا گیا تھا تو اس کے لحاظ سے تو اس کے بہت ساری اور چیزیں بھی سامنے آتی ہیں. اور دوسری بات کہ یہ جو اوپن بیلٹ ہوگا, ایک تو اگر کوئی اپنی پارٹی پالیسی پر ووٹ نہیں دیتا تو وہ نااہل نہیں ہوتا, وہ آپ کو علم میں ہے کہ اگر وہ اس وقت ڈی سیٹ ہو سکتا ہے جب وہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کا ووٹ نہ دے, یا منی بل یا فائنانس بل میں جو بجٹ میں یا کسی اور میں اپنی پارٹی کو ووٹ نہ دے. تو یہ تو ایک اور راستہ کھول رہے ہیں اس طرح کی بات کر کے. دیکھیں ان کو ڈر کیا ہے, ان کو ڈر یہ ہے کہ انہوں نے جو نامینیشنز کیے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ سب وہ ہیں جو پیراشوٹر ہیں, موسٹلی ان میں مے بی 2-3 ہوں جو ان کے نظریاتی ورکر ہوں یا جو ان سے وابستہ لوگ ہوں, باقی تو پیراشوٹر ہیں, بڑے سرمایہ کار ہیں. آپ دیکھیں ٹکٹس دیے ہیں اور جھگڑے شروع ہو گئے ہیں, کچھ انہوں نے واپس لیے ہیں, کچھ پہ اب بھی برج ہیں کہ جی وہ چلیں یہ آپ کے سندھ میں ہوا ہے, جو اپنے لوگ ہو سکتا ہے آپ کے سندھ میں ہوا ہو, لیکن پنجاب میں ان کی جو زیادہ ٹکٹیں گئی ہیں, سر بلوچستان میں بھی ہوا ہے, سر بلوچستان میں ہوا ہے, پنجاب میں ان کے زیادہ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ ان کے پرانے ورکر ہیں. علی محمد خان صاحب دیکھیں آئین کا جو آرٹیکل 226 ہے اس کا کیا کریں گے آپ, یعنی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ تو آپ کو ایڈوائز ہی کر سکتا ہے نا, تو اگر 226 جو ہے اس میں آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو پھر اوپن بیلٹ کیسے ہوگا؟ اور آپ پارلیمانی امور کے وزیر ہیں تو آئینی ترمیم کے لیے تو آپ کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, سپریم کورٹ تو ترمیم نہیں کر سکتی آئین میں. دیکھیں آئینی ترمیم کی حد تک تو بات آپ کی صحیح ہے, اسی لیے تو سپریم کورٹ کی ایڈوائزری جورسڈکشن میں ہم لوگ گئے ہیں کہ وہ حکومت پاکستان کو ایڈوائز کریں کہ کیا الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے یہ اوپن ہو سکتا ہے یا آئینی ترمیم. اگر آئینی ترمیم ضروری ہے پھر تو بات ختم, پھر تو جو سپریم کورٹ کہے گی اسی طرح. متعلقہ ادارہ ہے وہ الیکشن کمیشن ہے, چیف الیکشن کمشنر نے آج کورٹ میں کہہ دیا ہے کہ جب تک 226 میں ترمیم نہیں ہوتی ہم اس کو اوپن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وہ تو دیکھیں سرکاری ملازم ہیں یا ریاستی عہدوں پہ ہیں, انہوں نے تو وہی بات کرنی ہے جو ان کو آئین کے مطابق صحیح لگتی ہے, لیکن سیاستدان ہی ہوتا ہے جو راستہ نکالتا ہے. دیکھیں ہم کون سی نئی بات کر رہے ہیں, رانا صاحب میرے محترم ہیں, ہمیں شرم دلا رہے ہیں, تو شرم ان کو اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بھی دلانی چاہیے. چھانگا مانگا کی سیاست عمران خان صاحب تو لے کے نہیں آئے, ہم نے تو ہارس ٹریڈنگ کو فروغ نہیں دیا. عمران خان صاحب نے تو ہی ہیز واک دا ٹاک. عمران خان نے اگر یہ بات کی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ خرید و فروخت بند ہو تو پھر ہم نے 20 تو بندے بھی نکالے نا. آپ چاہے کچھ بھی کہیں, 20 سٹنگ ایم پی ایس کو نکالنے کا مطلب ہے آپ 1/5 حکومت کو گھر بھیج رہے ہیں. نہیں, لیکن آپ نے بندے نکالے جب آپ کی حکومت نہیں تھی, پھر آپ جب حکومت میں آئے تو آپ نے اس پورے سکینڈل کی انکوائری کیوں نہیں کی؟ حامد میر صاحب, ہم نے جب بندے نکالے ہماری حکومت تھی, 2018 کا الیکشن ابھی نہیں ہوا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے جو ہمارے محترم دوست ہیں حامد میر صاحب, اس کی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے 4 بار پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے نا. کتنی بار؟ 4 بار کی ہے, 3 بار نون نے کی ہے. کیا پیپلز پارٹی نے 4 بار حکومت کر کے 4 پی این نکالیں کرپشن پہ؟ کیا مسلم لیگ نواز نے 3 بار حکومت کر کے 3 کلرک نکالیں کرپشن پہ؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرا آپ سے سوال ہے, ہم نے تو اپنے 20 نکال دیے, جو بکے وہ تو نکل گئے, جنہوں نے خریدا وہ تو سینٹ و پاکستان میں پہنچ گئے. اگر آپ ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے دوستوں, آپ نے کبھی باز پرس کرنے کی کوشش کی ہے یا پاکستان میں ایماندار سیاست کا ٹھیکہ صرف عمران خان صاحب نے اٹھایا؟ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں جن لوگوں نے آپ کے امیدوار کو ووٹ دیے, آپ کو تو ان کے ناموں کا پتہ ہے نا, آپ بتا دیں. حامد میر صاحب مجھے ایک بات کا جواب دیں, کیا چیئرمین سینٹ کا الیکشن سیکرٹ ہے اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کا یا اوپن ہے؟ سیکرٹ ہے نا.
کیوں سیکرٹ ہے؟ واٹ از دا لاجک بیہائنڈ دیٹ؟ دونوں آپ مجھے اب 1 منٹ بولنے دیں گے. دیکھیں اسپیکر اور چیئرمین یہ وہ سیٹیں ہیں جس نے سب کا ہاؤس کا خیال رکھنا ہوتا ہے, اس لیے اس کو سیکرٹ رکھا گیا. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات وزیر اعظم کے انتخاب سے زیادہ اسپیکر لے جاتا ہے ووٹ. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو دونوں طرف کا اعتماد حاصل ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ایک بڑی ایک ٹاورنگ پرسنالٹی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اوپن ہو تو آپ ترمیم لے کے آتے. سارا ٹھیکہ ہم نے لیا ہے نا. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں بالکل رانا ثناء اللہ صاحب کی اس بات سے ڈس ایگری نہیں کرتا کہ انہوں نے کہا کہ سیکنڈر اوپن تو کیا ہے, دن کی روشنی میں تو سیکنڈ اور اپروو کیا ہے. ہم تو اس بات کے مخالف ہیں. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بالکل پارٹی کے خلاف نہ جائیں لیکن دن کی روشنی میں جائیں, یہ بٹور کے رات کے اندھیرے میں نہ جائیں. یہ پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی پی ٹی آئی نے یا نون نے یا کس بھی جماعت نے بندہ غلط دیا ہے تو پھر آپ کھڑے ہو کہ آپ میں ایک مورل سٹرینگتھ ہونی چاہیے کہ آپ دن کی روشنی میں اوپن اس کے خلاف ووٹ کریں. اس پہ آپ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے, اس پہ آپ کا سٹیچر بڑھے گا اگر آپ اپنی پارٹی کے اس طرح سے خلاف کسی چیز چھپ کے جب جائیں گے. اس میں بدنامی ہے کہ آپ نے پیسے لے کے رات کے اندھیرے میں کسی اور کو ووٹ کر دیا. آپ رانا صاحب اتفاق کرتے ہیں جو علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں؟ نہیں, یہ علی محمد خان صاحب نے عجیب ہی منطق پیش کر دی ہے. کہتے ہیں کہ جی اپنا چھپ کے نہ جائے, دن کی روشنی میں جائیں. وہ بھئی جن 8 لوگوں نے 4 آزاد امیدواروں کو کے پی کے میں سینٹ کا امیدوار جو ہے وہ فیلڈ کیا ہے, وہ آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں. تو آپ کو کیا پتا کہ انہوں نے پیسے لے کے کیا ہے یا کس طرح سے کیا ہے. بات تو یہ ہے کہ 8 لوگوں کو نکالیں آپ. انہوں نے جب پارٹی نے نامزد نہیں کیا کسی کو تو ایک ایم پی کا کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کو بطور کینڈیڈیٹ جو ہے وہ فیلڈ کرے. اور یہ جو اپنا وہ 20 لوگوں کو نکالنے کی بات ہے, یہی تو بات ہے. افسوس یہی ہے کہ یہ ہر اپنی 2 نمبری کی جو ہے نا وہ اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. ایک جنرل الیکشن سے 120 دن پہلے جو ہے وہ نہ ضمنی الیکشن ہو سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف عدم اعتماد ہو سکتا ہے. انہوں نے ان لوگوں کو اس وقت نکالا کہ جب الیکشن میں ٹوٹل کوئی میرا خیال ہے کوئی 50-60 دن رہتے تھے, ان کو نکال کے تو انہوں نے کریڈٹ لے لیا. وہ بھائی بعد میں آپ نے ان کی انکوائری کیوں نہیں کروائی, بعد میں آپ نے ان کے خلاف مقدمے کیوں نہیں قائم کیے, ان میں سے ایک آدمی کو آپ نے وزیر قانون کیوں بنا لیا. اب یہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں آپ نے جو 11 لوگ جو تھے ان کو باقاعدہ چیئرمین سینٹ نے 3 میٹنگز کی ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں, اور باہر نکل کے کہا ہے کہ بالکل میرے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہوگا. باقاعدہ ان میٹنگز میں جہاں پہ لوگوں کو مینج کیا گیا, خوف زدہ کیا گیا, کچھ کو لالچ دیا گیا, اس میں پرائم منسٹر صاحب ذاتی طور پہ اس میں شامل ہیں, ساری دنیا کو معلوم ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آج بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ اپنے حق سے زیادہ نہیں لینا چاہتے اور آپ ہارس ٹریڈنگ نہیں کرنا چاہتے, آپ اپنے نمبر تک محدود ہو جائیں. یہ بتائیں ناصر شاہ پھر صاحب, آپ بات کریں. یہ ناصر شاہ صاحب دیکھیں نا, جس طرح خیبر پختونخوا میں اور مرکز میں تحریک انصاف کی حکومت ہے تو سندھ میں آپ کی حکومت ہے, تو سندھ کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی کہ سندھ میں بھی جو ہے وہ جو صوبائی حکومت ہے وہ کوئی سرپرائز دینے والی ہے, اور شاید جو تحریک انصاف ہے اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کو اتنی سیٹیں نہ ملیں جتنی کہ وہ توقع کر رہے ہیں. تو یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, کوئی ایسی بات نہیں کی. یہاں پہ چیف منسٹر صاحب سے کسی نے سوال کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی, کسی نے کہا جی آپ سرپرائز دیں گے, تو انہوں نے کہا جی ہاں سرپرائز دیں گے, اور پھر وہ کسی چینل میں چلا دیا گیا کہ جی انہوں نے کہا تھا ہم تو 10 سیٹیں لیں گے. انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا تھا. دیکھیں, ہمیں اس بات پہ, اب میں ان کی ظاہر اپنی پارٹی ہے پی ٹی آئی کی, وہ جس کو مرضیہ دیں, اچھے کو دیں, کالے چور کو دیں, لیکن اس سے لوگوں پر فرق پڑتا ہے. جو ان کے لوگ ہیں, جو ان کے پرانے نظریاتی ورکر رہے ہیں, جو کچھ اس میں سے آگے ہیں اسمبلی میں, وہ ضرور سوچتے ہیں کہ بھائی یہ ایسے کس, ابھی آپ نے دیکھا کہ بہت ساروں نے, ان کے ایم این ایز نے بھی اظہار کیا ہے میڈیا پہ آ کے کہ جی ہم ووٹ ہی نہیں دینے جائیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو ظاہر ہے اگر وہ ووٹ نہیں دینے جاتے, ان کے ووٹ اگر خراب ہوتے ہیں تو بھی ہمیں فائدہ ہے. اگر کوئی ناراضگی میں ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر ہمارے کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے دیتا ہے یا کسی کے بھی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتا ہے تو وہ بھی کسی اور کو فائدہ ہوگا نا. اس سے اچھا ہے کہ آدمی سیٹیں صحیح دے. اب فیصل واڈا صاحب میرے مہربان ہیں, وہ ایم این اے ہے, ایک حد تک وہ کیس ان کا فیصلہ آنے والا ہے, وہاں پہ وہ جا نہیں رہے, اور اب وہ آ گئے یہاں پہ سینٹ لڑنے. تو کیا لوگوں کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ اور بھی ان کے پارٹی کے جو لوگ ہیں
وہ سینئر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اسی ہوتا ہے نا کہ جو نہیں آتے لیکن ایم ایل اے ایم پی شاہ صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, نہیں لڑتے, تو وہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جس طرح پنجاب میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں حمزہ شہباز, ان کو گرفتار کیا ہوا ہے نیب نے, قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب, ان کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے نیب نے, اور اب جو سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں حلیم عادل شیخ, ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. تو یہ جو گرفتاری ہے کیا یہ صوبائی حکومت نے کی ہے یا کسی اور وجہ سے ہوئی ہے؟ دیکھیں کل پوری میڈیا پہ ہے میر صاحب کہ ایک بڑا لشکر لے کے حلیم عادل صاحب پولنگ اسٹیشنز پر گھوم رہے تھے مسلح لوگوں کے ساتھ, اسلحہ بردار لوگوں کے ساتھ, اور وہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ جا رہے تھے اور ان جگہوں پہ جا رہے تھے جو پیپلز پارٹی کے اسٹرانگ ہولڈ ہیں کہ پروسیس کو روک سکیں, پروسیس کو سلو کر سکیں. اور ان پر جو کارروائی کی وہ ڈی آر او صاحب کے کہنے پر ہوئی کہ جی انہوں نے اتنا کچھ تو کیا کہ انہوں نے انتظامیہ کو احکامات دیے کہ جی ان کو علاقہ بدر کر دیا جائے. پھر ان پر کچھ آلریڈی کیس داخل تھے اور وہاں پہ فائرنگ بھی ہوئی. آپ کے میڈیا کے لوگ تھے جنہوں نے خود دیکھا ہے. کیا کوئی اسلحہ لے کے پولنگ اسٹیشن کے قریب جا سکتا ہے؟ کیا کوئی جو ان آتھورائز ہو, ظاہر ہے وہ نہ کسی کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے نہ وہ خود الیکشن لڑ رہے تھے, ایم پی ایم این ایز تو ویسے بھی ان علاقوں میں نہیں جاتے, وہ کس حیثیت سے پولنگ اسٹیشنز کے اندر جا رہے تھے؟ وہ ٹھیک ہے, اور وہ ان کیوں کو وہاں پہ ڈی آر اس طرح کا ہراس پھیلا رہے تھے؟ ڈی آر او نے ان کو علاقہ بدر کیا, لیکن گرفتاری وہ ان کی جو ہے وہ تو انتظامی صوبائی معاملہ حکومت نے ہے. کرائی ہے اس نا. میں پولیٹیکلی دیکھیں, اس میں پولیٹیکلی طور پر کسی کی انوالومنٹ نہیں, بلکہ چیف منسٹر صاحب تو صبح 9 بجے سے لے کر 3 ساڑھے 3 بجے تک سمندر میں تھے, جہاں پہ بحریہ کی جو ہماری بری فوج, اس کی نیوی کی مشقیں تھیں یا جو ایکسرسائز تھی, وہ پریزیڈنٹ صاحب بھی ان کے ساتھ تھے, علی زیدی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے, جہاں پہ نہ ٹیلی فون چل رہا تھا نہ کسی سے کوئی رابطہ تھا. تو چیف منسٹر صاحب کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں, یہ انتظامی معاملہ ہے. جس طرح کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا موقف ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا موقف ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی گرفتاری سے ان کا کوئی تعلق نہیں, اسی طرح آپ کا موقف ہے کہ حلیم عادل شیخ کی گرفتاری سے وزیر اعلیٰ سندھ کا کوئی تعلق نہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. علی محمد خان صاحب, وقفے سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, میں نے بریک لے لی. ہاں, یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, شاہ صاحب بھی سن رہے ہیں مجھے. دیکھیں, حلیم عادل شیخ صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہے, چاہے اس کا جس بھی جماعت سے تعلق ہے, ٹھیک ہے, وہ پیپلز پارٹی کا مخالف ہے, لیکن ایک پولیٹیکل ورکر کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا وہ نامناسب. دیکھیں, اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. جو شہباز صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں اور ان کے خلاف جو بھی کارروائی ہے وہ نیب کے کیسز کی وجہ سے ہو رہی ہے, اور کوئی حکومتی ادارہ جو وزیر اعظم صاحب کے نیچے ہے, ایف آئی اے ہے یا پولیس ہے, اس طرح سے کوئی آرڈرز نہیں ہے کہ جا کے پکڑ لو. اور اس طرح پھر جو ایک اور غلط کام کیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں شاہ صاحب کو اس میں کرنا چاہیے رول, کہ ایک چاہے دیکھیں جو بھی ہے ایک اپوزیشن لیڈر ہے, اس کو سیکیورٹی تو دیں. میں تو آج جب کابینہ میں یہ بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو ہوا ہے حلیم صاحب کے ساتھ, ایک تو یہ کنڈیمنیبل ہے کہ اس طرح سے آپ ان کو تھریٹ کریں, اپوزیشن لیڈر ہے, اس طرح سے ان کی آپ سبکی کرائیں. وہ ایک اپوزیشن لیڈر ہے, وہ جائے گا, وہ ایک جماعت کا ورکر ہے, لیڈر ہے. دوسرا یہ, اگر آپ نے اس سے سیکیورٹی لے لی ہے, یو آر پوٹنگ ہز لائف ایٹ رسک. میں تو ریکویسٹ کی ہے کہ اگر سندھ حکومت ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہی ہے تو ایٹ لیسٹ ہمارے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ان کو پھر رینجر سیکیورٹی دیں. یار, آپ کا اپوزیشن لیڈر ہے سندھ جیسے صوبے میں, اور آپ اس کو, ٹھیک ہے مخالفت آپ رکھیں, لیکن اس طرح سے کرنا, یہ جو کل کا واقعہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تو آج آپ نے کابینہ کے اجلاس میں کہا ہے کہ وزیر داخلہ جو ہیں حلیم عادل شیخ کو رینجرز پرووائڈ کریں. ناصر شاہ صاحب, اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل, میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہوتا. حلیم عادل شیخ صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن بھی ہیں, صدر بھی ہیں صوبائی طور پر, لیکن کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پولنگ اسٹیشن پر 30-40 لوگوں کو ہتھیار بند کو لے جائیں, وہاں پہ جا کے فائرنگ کریں؟ لیکن سیکیورٹی میں ہوں, حلیم عادل صاحب ہوں, ایون علی محمد خان صاحب ہوں, اچھا وہ سیکیورٹی تھوڑا میر صاحب اس پہ میں علی محمد صاحب بھی اس پہ سن لیں, بلکہ میں میر صاحب آپ کے پروگرام میں علی محمد خان صاحب کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ کراچی آئیں, اور وہ جو ایک اور ایشو بھی ہے جو انکروچمنٹ والا جس پہ وہ ایکشن ہوا تھا,
اس پہ بھی آ کر یہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے نامینیٹ ہو کے آئیں اور دیکھیں کہ جو وہ ایکشن تھا وہ کیا ذاتی طور پر علیم عادل صاحب کے خلاف تھا یا ہم نے کوئی کارروائی کی تھی. وہ ایک سپریم کورٹ کے احکامات پر روٹین کی کارروائی تھی جو پورے کراچی میں کوئی 2 ماہ سے جاری ہے. یہ سیکیورٹی جو واپس لی گئی یہ انتظامیہ کی طرف سے واپس لی گئی کیونکہ وہ جو کارروائی وہاں پہ ہو رہی تھی تو یہ ان موبائلز پہ جو ان کو سیکیورٹی کے لیے دی گئی تھی ان پہ آئے اور وہاں پہ آ کر انہوں نے جو آپ کے پاس وہ فوٹیج بھی ہیں کہ لوگوں پر تشدد بھی ہوا, جو اہلکار تھے ریونیو کے, اینٹی انکروچمنٹ کا عملہ تھا, پولیس کا عملہ تھا, دیگر اداروں کے لوگ تھے. پھر وہ روڈ بلاک کیا گیا, ہائی وے بلاک کیا گیا, اس میں بھی وہ موبائلز نظر آ رہی ہیں. تو اس وجہ سے قانونی طور پر انتظامیہ نے وہ واپس لی تھی. ہم مکمل طور پر ان کو سیکیورٹی فراہم کریں گے, لیکن سیکیورٹی فراہم کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں. تو علی محمد خان صاحب کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آئیں اور اس بات کی وہ جو ہے سربراہ بن جائیں اس کمیٹی کے. ہم ان کو مکمل چیزیں بھی دیں گے اور یہ خود فیصلہ کریں, اور جو خان صاحب علی محمد صاحب فیصلہ کریں گے ہم اس کو قبول کریں. جی یہ تو بڑے کمال کی بات ہوگی. چلے اللہ کرے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی میگنینیمٹی کا خان صاحب رسپانسبلٹی دیں گے تو میں بالکل آؤں گا. اور میں دیکھیں اگر کوئی غلط کام ہمارا کوئی بندہ کر رہا ہے میں کبھی اس کو نہیں بچاؤں گا, لیکن صرف میں اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں شاہ صاحب کہ اپوزیشن لیڈر ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کو ان کے ایکشنز پہ اعتراض بھی ہے تو سیکیورٹی والا تو آپ کے نیچے ہے, وہ کیوں غلط کام کرے گا؟ وہ صرف سیکیورٹی ان کو پرووائڈ کرے. اپوزیشن لیڈر ہے یہ. باقی دیکھیں ہم نے ملک اور ریاست چلانا ہے, صوبے میں آپ کی حکومت ہے, جتنا ہو سکے گا ہم آپ سے ریاستی امور پہ تعاون کریں گے, لیکن کچھ ریاستی عہدے, کچھ پارلیمانی عہدے جو مین عہدے ہیں ان کی تکریم بہرحال رہنی چاہیے. وہ آپ کو بھی کرنی چاہیے نا, ہم بھی شہباز کریں شریف گے, صاحب کی بھی کریں ہم بھی اور کریں گے, حمزہ شہباز کی ان کو بھی کریں. کرنی چاہیے. ہم دیکھیں شہباز صاحب کی تکریم میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی, ان کو سیکیورٹی ہمیشہ دی گئی ہے. ہاں ان کے جو نائب کے کیسز ہیں وہ ایک علیحدہ کہانی ہے جس پہ کوئی 2000 پروگرام ہم کر چکے ہیں, لیکن ان کی بےزتی اور کبھی کوئی ایشو نہیں رہا. ہمیشہ ان کو رسپیکٹ, آج آپ کی ہمیشہ ان کو پروٹیکشن دی. کابینہ کے اجلاس میں جبری گمشدگیوں کا جو معاملہ ہے اس پہ بھی بات ہوئی ہے. جی جی. تو اب رانا ثناء اللہ صاحب کیونکہ آپ وزیر قانون بھی رہے ہیں, آج مریم نواز شریف صاحبہ نے جو لاپتہ افراد ہیں ان کا جو دھرنا ہے اس وقت ابھی بھی چل رہا ہے, اس وقت ابھی بھی وہ لوگ جو ہیں وہ ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ وہ گئی تھیں. انہوں نے وہاں پر ایک بات کیا ہے, انہوں نے اوپن بیلٹ کو اور جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. عدالتیں ہیں اس ملک میں, اگر آپ شو آف ہینڈز کا اور اوپن بیلٹ کو عدالت میں لے جا سکتے ہیں تو عدالتیں کھلی ہیں, ان کے مقدمات عدالت میں چلائیں, لوگوں کو پتہ چلے. عدالتیں بنی ہوئی ہیں, دہشت گردی کے لیے بھی بنی ہوئی ہیں, ہر چیز کے لیے بنی ہوئی ہیں, اسپیشل کورٹس بنے ہوئے ہیں, آپ لے کر جائیں, لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی قصوروار ہیں یا آپ سے غلطی ہوئی ہے. اچھا رانا صاحب, یہ اوپن بیلٹ کا معاملہ جو ہے وہ, اور پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ معاملات آپ عدالتوں میں لے کے جائیں, تو اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیونکہ ہم تو جب بھی ان سے کہتے ہیں لواحقین سے کہ بھئی آپ لوگ سپریم کورٹ کی طرف کیوں نہیں جاتے, تو وہ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. یہ اعلیٰ عدالتوں سے اتنی مایوسی کیوں ہے ان لوگوں کو؟ پہلی بات تو میر صاحب یہ ہے کہ محترم علی محمد خان صاحب نے ہپوکریسی کی بات کی تھی اور اپوزیشن کو تانا دیا تھا. اب آپ حال دیکھیں ان کا کہ ان کے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل جو ہیں وہ, ان کو کسی مقدمے میں گرفتار کیا گیا جس کی میرا خیال ہے دوسرے یا تیسرے دن ضمانت ہو جائے گی. تو اس پہ جو ہے یہ مذمت کر رہے ہیں, اس کو یہ رینجرز کی سیکورٹی دے رہے ہیں, اس کو جو ہے یہ کیبنٹ میں ڈسکس کر رہے ہیں, اور خود ان کو کوئی یاد نہیں ہے کہ یہ پنجاب میں کیا کر رہے ہیں. یہ اپوزیشن کے خلاف کس طرح کے مقدمے بنا رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو اس کے اوپر تو پھر یہی کہا جاتا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر یہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ یہ خود ٹھیک کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اگر کوئی کرے تو وہ بڑا غلط ہے. رہی بات مریم نواز شریف صاحبہ کی, دیکھیں یہ بات, یہ میں بہت پہلے کی بات ایک آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک لاہور ہائی کورٹ میں ایک خاتون نے جو یعنی اپنے ماں باپ کے مرضی کے خلاف شادی کر لی, تو اس کے اوپر جو ہے وہ سماعت شروع ہو گئی اس کیس کی, اور تقریباً 1 مہینہ
روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پھر سماعت ہوتی رہی. تو اس وقت بھی آپ جیسے لوگوں نے بھی اور بعض بارز کے سینئر لیڈرز نے بھی کہا تھا کہ جناب کیا عدالتوں کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ اتنے اہم ایشوز کو چھوڑ کے جو ہے وہ اس ایک ایشو کے اوپر جو ہے وہ 1 مہینہ جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرتی رہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ جو بیٹھے ہیں ان کا جو معاملہ ہے اور ان کی جو گفتگو ہے وہ اپنے پیاروں کوئی بازیابی نہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں یہی بتا دیں کہ وہ مر گئے ہیں کہ زندہ ہیں, اور کوئی 1 دن یا 1 ماہ کی بات نہیں ہے, کوئی 10 سال کی بات کر رہا ہے, کوئی 12 سال کی کر رہا ہے, کوئی 5 سال کی کر رہا ہے. اور یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل اس کے اوپر عدلیہ جو ہے وہ نوٹس لے سکتی ہے, لینا چاہیے. اور اگر باقی کاموں کے لیے جن کا کوئی یعنی جن کی نہ کوئی آئینی بنیاد ہے نہ کوئی لیگل بنیاد ہے, صرف جو ہے وہ حکومت کا یا کسی ایک فرد کا جو ہے وہ اس کی خشنودی مطلوب ہے, تو اس کے اوپر اگر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو سکتی ہے, تو یہ جو بیٹھے ہیں پچھلے 6-7 دن سے وہاں پہ بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں, تو ان کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ کیوں نہیں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو سکتی, ان کے معاملے کو کیوں اہمیت نہیں دی جا سکتی. اور حکومت سے تو پوچھے, عدلیہ پوچھے بلا کے کہ بھی بتائیں ان کے جو پیارے ہیں ان کا سٹیٹس ہی بتا دیں کہ وہ مر گئے ہیں, زندہ ہیں, یا ان کے خلاف کیا الزام ہے. علی محمد خان تو صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بالکل انہوں نے ریلیونٹ بات کی ہے, اور ہماری جو عدالتیں ہیں ہمیں ان کا بے پناہ احترام ہے اور ہمیں ان کی بے پناہ عزت ہے, لیکن ان کا کام ہے, ان کی ذمہ داری ہے انصاف فراہم کرنا, اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے, ہوتا نظر آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. علی اس محمد لیے خان اگر صاحب, اس بات کی کوئی توقع کرتا ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. علی محمد خان صاحب, کابینہ کا اجلاس تھا آج, اس پہ بات ہوئی ہے, لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ لوگ دیکھیں ابھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر سردی بھی ہے کافی, اسلام آباد کا موسم ٹھنڈا ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں عمران خان سے ملوا دیں. ان کو آج دوپہر کو جب مریم نواز شریف صاحبہ وہاں تھیں تو میں نے بہت سی خواتین سے کہا کہ آپ سپریم کورٹ میں جائیں, عدالت میں جائیں. وہ کہتے ہیں نہیں, اس سے ہمیں کوئی توقع نہیں. کیا وجہ ہے, اعلیٰ عدالتوں پہ عدم اعتماد کیوں ہے ان لوگوں کا؟ میر صاحب دیکھیں, وہ ایک ہے نا کہ وائے منافقت تیرا ہی آسرا, کیسا وہ ایک شعر ہے. مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہم ہر شخص با اصول, ہر شخص با ضمیر, اپنی ذات تک, ذاتی مفاد تک. یہ لوگ اسی طرح بیٹھے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے تو ریسپیکٹفلی ٹریٹ کیا ہے. ہمارے انٹیریئر منسٹر نے جیسے ہی آئے آج ملے بھی ہیں, بہت اچھا کیا. سنیں, منسٹر نے ملاقات پورا سن لیں, اور یہ رانا صاحب بھی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اس کے جواب دیں. انہی پہ میاں صاحب کے دور میں لاٹھی چارج ہوا, تب مریم نواز شریف اور رانا ثناء اللہ صاحب کدھر تھے؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ معلوم کریں ہمارے دور میں کتنے مسنگ پرسن کیسز نئے رجسٹر ہوئے ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب کے دور میں آپ لوگ اس وقت, آپ کا ضمیر جو ہے 7 سمندر پار جا کے سو رہا تھا. آج جو مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ کیسیں لے کے جو ہے یہ, اور آپ اس کو ایشو کو حل کریں, کیا آپ اپنے ابو جی کو یہ مشورہ دیا تھا جب یہ مسنگ پرسن آپ کے دور میں تھے؟ میاں نواز شریف کیا کر رہے تھے؟ مریم نواز شریف صاحبہ جو آپ ان کے غم میں ہلکان ہو رہی تھیں, اس وقت یہ کدھر تھیں؟ یہ اس وقت ان کے پاس کیوں نہیں آئیں؟ دیکھیں, اپنی حکومت میں جب آپ ہوتے ہیں آپ پھر کسی اور, آپ کی پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں. آج عمران خان صاحب نے کابینہ میں یہ بات لا منسٹر صاحب کو کی ہے کہ اس پہ جو لیجسلیشن ہے اس کو تیز کریں, اس پہ کوئی قانون جلد سے جلد لے کے. نہیں, اس پر ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ نے قانون کا مسودہ بنا کے لا منسٹر صاحب کو دیا ہوا ہے, وہ اس کو آگے نہیں چلا رہے. محمد میر صاحب اب مجھے نہیں وہ چلائیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں, وہ حکومت کے وزیر ہیں, حکومتی وزیر ہیں, اور جتنی شیرین مزاری صاحبہ حکومت ہیں اتنی ہی فروغ نسیم صاحب. چلیں آپ شیرین مزاری صاحبہ سے کل پوچھ لیجئے گا کیا انہوں نے قانون کا مسودہ بنا کے دے نہیں دیا ہوا. احمد میر صاحب سوال دوسرا ہے. 2.5 سال ہمارے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ مسنگ پرسن کا ایشو جو ہے خان صاحب ہی نے ہائی لائٹ کیا تھا ماضی میں. میرا ان سے سوال یہ ہے, ہماری تو گڈ ول ہے, ہم تو اس پہ لا بھی وہ کر رہے ہیں. شیرین مزاری صاحبہ ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں, تو عمران خان صاحب کی منسٹر ہے نا. اگر خان صاحب کی مرضی نہ ہو 1 انچ نہ میں آگے جا سکوں نہ وہ آگے جا سکے. ان سے میرا سوال ہے, 5 سال آپ کس نے آپ کے ہاتھ روکے تھے؟ کیوں آپ اس طرح کرتے ہیں کہ جب اپنی حکومت میں ہوتے ہیں آپ یہ چیزیں ساری بھول جاتے ہیں؟ اب تو ایشو مل جل کے حل کر سکتے ہیں. حامد میر صاحب, مل جل کے کیا ان کے ساتھ ہم نے حل کرنا ہے؟ انہوں نے جو پاکستان کا حال کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. ہم نے ہی سارا اللہ تعالیٰ کے کرم سے کرنا ہے. اگر کوئی ٹھیک کرنا ہے, عوام صرف عمران خان صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے. اس ایشو پہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, تو اب میں بات لمبی نہیں کرتا, وقفہ لیتا ہوں. اختر
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ناصر حسین شاہ صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اسلام آباد سے جنرل سیٹ پر اپنا امیدوار بنا دیا ہے. آپ تو خیر صوبے کے وزیر اطلاعات ہیں لیکن تعلق تو آپ کا پیپلز پارٹی سے ہے. یہ بتائیں کہ یہ کیا بہت بڑا رسک نہیں ہے اگر فرض کریں کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوتا اور یوسف رضا گیلانی صاحب اگر ہار جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ سر سیکرٹ بیلٹ ہو یا جو بھی بیلٹ ہو اوپن ہو انشاءاللہ یوسف رضا گیلانی صاحب جیتیں گے, کیونکہ بہت سارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کے ایم این ایز نے برملا کہہ دیا ہے کہ ہم ووٹ ہی نہیں ڈالنے جائیں گے جو ان کی نومینیشن ہوئی ہے. لیکن میر صاحب وہ آپ نے مبارک نہیں دی, یہ کل جو 2 الیکشن ہم جیتے ہیں اچھا, اور جس طرح وہ رزلٹ آئے ہیں اور جس طرح بھی میرے محترم علی محمد خان صاحب بتا رہے تھے کہ 2.5 سال میں ہم نے یہ کر دیا اور عوام سارا کچھ کرے گی, تو عوام نے کل ان کے 2.5 سال کا فیصلہ دے دیا. جہاں پہ جو الیکشن پہلے ان کے کینڈیڈیٹ جتنے زیادہ ووٹ لے رہے تھے وہ اس سے انہوں نے بہت کم لیے, اور ہمارے کینڈیڈیٹس نے ووٹ زیادہ لیے, کیونکہ 2018 میں جس طرح انہوں نے لوگوں کو ماموں بنایا پاکستان کی عوام کو, اور جس میں ایک بہت بڑا ہاتھ میر صاحب آپ کا بھی ہے, اور جب کبھی بھی وہ ایف آئی آر کٹی کیس داخل ہوا تو آپ بھی نامزد ہوں گے اس میں, کہ جو لوگوں کو سبز باغ دکھائے گئے اور بڑی بڑی چیزیں بتائی گئیں. اب لوگوں کو علم ہوا ہے کہ وہ کیا نیا پاکستان, وہ کیا چیزیں, وہ کون سی چیزیں تھی, کوئی ایک چیز بھی اس میں ثابت نہیں ہوئی. چلے دیکھ لیں, یو ٹرن لے لیا گیا. آپ علی محمد خان صاحب اس میں آپ دیکھ لیں لوگوں نے فیصلہ دیا ہے, پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی بھی مجھے صاحب یہ لوگوں نے فیصلہ دیا, اور 3 الیکشن, ایک الیکشن نہیں, یہ 3 الیکشن. ہاں مزیدار بات سن لیں, بتائیں نا علی محمد خان صاحب, آپ ناراض نہ ہو, چلیں جواب لیتے ہیں نا علی محمد خان صاحب سے. علی محمد خان صاحب اس کا جواب دیں کہ 2018 میں آپ کی پارٹی کو جتنے ووٹ ملے تھے اب اس بائی الیکشن میں اس سے بھی کم ملے. سر میں عرض کرتا ہوں پورے وہ تو چلو ان کی ادھر حکومت ہے, جو بھی اس کو 2023 میں دیکھیں گے انشاءاللہ. جگہ میں بتا دوں, کراچی سی ایم ہاؤس انشاءاللہ عمران خان کا سپاہی ادھر بھی تیار ہوگا انشاءاللہ, بیٹھے گا. لیکن میں بات دوسری کر رہا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ مکافات عمل ہو گیا. پوچھے بلا کیا وزیر اعظم کون بنتا ہے؟ جو لیڈر ہوتا ہے اپنی جماعت کا, جو عوامی ووٹ لے کے آتا ہے. ایک طرف شاہد خاقان سابق وزیر اعظم اپنی آبائی سیٹ ہار کے لاہور کے علاقے سے پاس ہوئے, ایک طرف سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب جو وزارت عظمیٰ کے باوجود 2013 کی سیٹ ہار گئے, اور ایک طرف گیلانی صاحب جو سٹنگ وزیر اعظم تھے, ہار بھی گئے اپنا علاقہ, اور سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود کرپشن کیسز میں سوئس بینکس پہ خط نہیں لکھا. لیکن سنیں, ایک سٹنگ سابقہ وزیر اعظم جو ہے اپنا حلقہ نہیں جیت سکتا, اب پارلیمان میں آنے کے لیے سینٹ کا چور دروازہ ڈھونڈ رہا ہے. بالکل درست ہے آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی سیاست سے ہاتھ دھو گئی ہے. کہ گیلانی صاحب کو اب پارلیمان میں آنے کے لیے سینٹ کا سہارا چاہیے. سوال تو سن لینا, ایک میں سوال کر لوں ان سے. اگر یوسف رضا گیلانی صاحب اتنے ہی کمزور امیدوار ہیں تو آپ ان پر اعتراض پہ اعتراض کر رہے ہیں, اعتراض پہ اعتراض آنے دیں ان کو, ہرا دیں ان کو. ان کے مقابلے میں ہم نے انہی کا وزیر خزانہ سابقہ کھڑا کیا ہے, حفیظ شیخ. ہاں جی, اور آپ پرائیڈ لے رہے ہیں آج علی محمد خان کہ پیپلز پارٹی کا وزیر خزانہ حفیظ شیخ تحریک انصاف کا وزیر خزانہ ہے. واہ جی واہ, کیا تبدیلیاں, کیا نیا پاکستان ہے. انشاءاللہ تحریک انصاف ادھر بھی جیتے گی. جی شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی شاہ صاحب جلدی سے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی محمد خان صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم نے بھی سیٹ لوز کی, وہ بھی کی. انشاءاللہ یہ جس طرح اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت چل رہی ہے اور جو یہ وزیر اعظم صاحب پرفارم کر رہے ہیں, یہ اپنی سیٹ تو جیتیں گے ہی نہیں کبھی بھی, لیکن سب کا بیڑا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا, سب بھی ہاریں گے. پی ٹی آئی کی ایک سیٹ نہیں ہوگی. رانا صاحب یہ بتائیں کہ ایک سیٹ نہیں ہوگی. مٹھائی لے کے آنا, اسلام آباد مٹھائی لے کے آنا. رانا صاحب یہ بتائیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب پہ تو اعتراض ہو ہی رہا ہے, لیکن پرویز رشید صاحب پہ بھی بڑے اعتراضات کیے جا رہے ہیں. تو یہ پرویز رشید صاحب سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں لوگ؟ وہ تو بڑے چپ چپ خاموش رہتے ہیں. نہیں, پرویز رشید صاحب کے اوپر تقریباً تمام اعتراضات جو ہے وہ ختم ہو گیا. ایک وہ ڈسپیوٹڈ اماؤنٹ ہے جو ان کے ذمہ ڈالی گئی ہے, میرا خیال ہے وہ بھی معاملہ صبح کلیئر ہو جائے گا. اچھا, قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے ووٹ ہیں 161 اور پی ٹی آئی کے ہیں 156 156.
باقی تو ادھر ادھر سے ہے نا، کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 7، کسی کے 4. تو وہ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی ان کے ساتھ تعلق واسطہ ہے، تو وہ ووٹ جو ہے وہ مل سکتے ہیں گیلانی صاحب کو. تو اسی لیے تو ان کو مصیبت پڑی جو آج انہوں نے ٹیمیں بنائی ہیں کیبنٹ میں بیٹھ کے کہ یہ ٹیم جو ہے یہ اپوزیشن سے رابطہ کرے گی، یہ ٹیم فلاں سے رابطہ کرے گی. اپوزیشن سے بھی رابطہ ہوگا، تو اسی لیے پڑی ہوئی ہے. چلیں بہت صاحب اس بار مٹھائی ہم آپ کو خود اپنے ہاتھ سے کھلائیں گے، کیونکہ جب بھی آپ خود مٹھائی کھاتے ہیں اب بعد میں روتے ہیں. اس بار ہم خود مٹھائی کھائیں گے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، ناصر صاحب. علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں اس دفعہ مٹھائی ہم آپ کو اپنے ہاتھ سے کھلائیں گے. لگتا یہ ہے کہ الیکشن جو ہے اس کی شام کو مٹھائی دونوں طرف سے بڑی بھاری مقدار میں لائی جائے گی، اور دونوں جو ہیں سائڈیں تیار ہوں گی. پتہ نہیں دونوں سائڈیں جو ہیں وہ اتنی پورے اعتماد کیوں ہیں، اور مٹھائی جو ہے وہ پھر آخر میں کون کس کو کھلائے گا فیصلہ 3 مارچ کو ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.